بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آپ نے بے شمار واقعات پڑھے ہیں، لیکن قرآن کا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہے۔ میں یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ انسان کس طرح اپنے لیے خود ہی مشکلات کر لیتا ہے۔ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو بجا لاتے تو اس میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اکثریت کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا اور وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر اس کو سورہ بقرہ کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو مات یعنی مردہ کو زندہ ہونے کی نشانی قرار دیا ہے اور سورہ بقرہ کا نام اسی داستان کی وجہ سے بقرہ رکھا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق بنی اسرائیل بار بار اس گائے کی خصوصیت پوچھتے رہے، اس لیے اس واقعے کو بنی اسرائیل کی بہانہ بازی سمجھا گیا۔ محترم سامعین، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑھا تھا۔ اس کے بھتیجوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ فوت ہو جائے اور اس کا ترکہ انہیں مل جائے۔ آخر ان میں سے ایک نے اسے رات کو قتل کر اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر ہی پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقتول کا بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا۔ لوگوں نے کہا، تم آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ چنانچہ بھتیجے نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے چچا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس مقتول کے واقعے کے متعلق کوئی بات معلوم ہو وہ ضرور ہمیں اطلاع دے۔ انہوں نے کہا، اس معاملے میں اپنے رب سے دریافت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس پر بنی اسرائیل نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو مجھے اللہ فرماتا ہے۔ تم نے مجھ سے جس معاملے میں بھی کہا تھا اللہ سے سوال کروں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ کوئی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سختی تو کی، ان پر سختی کر دی گئی۔ انہوں نے ان کی شرطیں پوچھی، رنگ پوچھا، عمر پوچھا۔ ان سوالات کے جوابات تو مل گئے لیکن گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ المختصر یہ کہ ایک نوجوان گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا۔ پھر انہوں نے رنگ پوچھا تو حکم دیا کہ زرد رنگ کی ہو لیکن سرخی مائل ہو، جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ یہ رنگ بہت نادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ بالکل تندرست ہو اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے وہ گائے ذبح کی، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ یہ شرائط پہلے سے بھی سخت تھیں کیونکہ انہیں ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو کام کرنے کی عادی نہ ہو، کاشتکاری اور آبپاشی کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو، بے عیب اور یک رنگ ہو، اس کے رنگ میں دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان صفات کے ساتھ مخصوص کر دیا تب انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، انہوں نے نہایت مہنگے داموں ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے، تب انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ حکم بجا لانے کو تیار نہ تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے۔ جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تجھے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا، مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ پھر مردہ ہو گیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے انہیں یہ مقتول زندہ کر کے دکھایا، اسی طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ارشاد ہے، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ قرآن میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جب حضرت موسیٰ کی قوم کے چند اوباش اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں میں سے ایک نے چپکے سے اسے قتل کر دیا، پھر اس کی نعش پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ قاتل وہ خود ہی تھا۔ لہٰذا قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے، وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچڑا، بلکہ اس کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا ہی کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو بتائے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہم ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے، وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی ہیں۔ قص بڑی مشکل سے انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس میں باہم جھگڑا کرنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سوالات در سوالات کر کے نہ صرف انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک سبق کا مقام ہے کہ ہمیں اگر اللہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو ہمیں بغیر کسی چوں چرا کے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔